بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی، مسند احمد اور ابن ماجہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اخبرنی بعمل، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے یدخلنی الجنت، جو مجھے جنت میں لے جائے، ویباعدنی من النار، اور مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے، ایسا عمل بتلا دیجئے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، لقد سألت عن امر عظیم، آپ نے بہت اونچا سوال کیا ہے، عظیم سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور یہ آسان ہے اس کے اوپر جس کے اوپر اللہ رب العزت آسانی لائے۔ تَعْبُدُ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اگر شرک ہوگا تو نبی علیہ السلام کی شفاعت نہیں ملے گی، لہذا شرک سے بچنا ہے۔ شرک پر بہت لمبی تقریر ہے، لیکن صرف دو باتیں اگر ذہن میں آپ رکھ لیں تو آپ کے لیے شرک کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نمبر ایک، عبادت اللہ کے لیے ہے، لہذا طواف اور سجدہ عبادت ہے، تو قبر کو سجدہ کرنا یا قبر کا طواف کرنا یہ شرک ہے، بس۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے، بس، اور یہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ کو علم ہے۔ لیکن دوسری باتوں میں کمزوری ہے، دوسری بات میں کمزوری ہے، وہ یہ ہے کہ دور سے کسی کو پکارنا اس نظریت کے ساتھ کہ وہ سن رہا ہے مستقل اور میری مدد کر سکتا ہے مستقل، اور اس پر وہ قادر ہے مستقل، تو یہ بھی شرک ہے۔ مثلا فلانا بزرگ بیٹا دیتا ہے، فلانا بزرگ حاجت روا ہے، فلانا بزرگ مشکل کشا ہے، فلانا بزرگ کشتی پار لگاتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ جب ہمارے یہ بزرگ نہیں تھے، اس سے پہلے کروڑ سال سے یہ دنیا آباد ہے، تو بتاؤ مشکل کشا کون تھا؟ اللہ۔ حاجت روا کون تھا؟ اللہ۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو اب بھی اللہ اولاد دیتا ہے اور پہلے بھی دیتے تھے۔ دور سے یا علی مشکل کشا، اے علی تو مشکل کشا ہے، تو میری مدد کر دے، تو ان کے بیٹوں پر کتنی تکلیف کربلا میں آئی، تو کیا انہوں نے اپنے بیٹوں کی مدد کی؟ تو مشکل کشا، حاجت روا، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور دور سے کسی کو پکارنا محبت میں جائز ہے۔ دیکھو، اگر ایک آدمی محبت میں کہے امی دبئی میں ہیں، کراچی میں ہیں، سعودیہ میں، امی آپ مجھے یاد آ رہی ہے، رونا شروع کر دیا کرتے ہیں، تو ایک آدمی کہے لبیک یا رسول اللہ محبت میں، تو ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ۔ اچھا، آپ کو عجیب بات سناتا ہوں، شرک کے سخت خلاف سعودیہ والے ہیں، سخت خلاف، توحید بہت مضبوط توحید ہے، لیکن لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ انہوں نے نکالا ہے، عرب والوں نے۔ جب یوٹیوب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی تھی نا، ادھر سے جنا یہ لبیک یا رسول اللہ، فلسطین سعودیہ جھنڈوں کے اوپر یہ لکھا گیا ہے۔ تو محبت میں، عشق میں ٹھیک ہے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ جائز ہے، لیکن اس نظریے کے ساتھ کہ حضور یہاں موجود ہے یا علی یہاں موجود ہے، اس نظریے کے ساتھ شرک ہے۔ تو عبادت اللہ کے لیے، اور مانگنا جب اسباب کا دروازہ بند ہو جائے، تب پانی دے دو مثلا، یہ مانگنا جائز ہے اسباب کے تحت۔ جب اب اسباب کے دروازے بند ہو جائے، پھر اگر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اس کو سمجھو۔ ایک آدمی کو اگر اولاد چاہیے، تین کام کرے گا، شادی کرے گا، بیمار ہے تو علاج کرے گا، ملاپ کرے گا، تب اس کو اولاد ملے گی۔
یہ ہوئے اسباب. اب اس نے تینوں کام کر لیے. علاج شادی میلاد اولاد نہیں ہو رہی ہے. اسباب کے دروازے بند ہو گئے. توجہ, جب اسباب کے دروازے بند ہو جائیں پھر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. بعض مولوی کہہ دیتے ہیں تو پھر اس پر سوال ہوتا ہے کہ آپ تو امی سے ہمیشہ مانگتے ہیں پانی چائے دے دو, تو یہ شرک ہے کیا؟ نا, ما وراء الاسباب, جب اسباب کے دروازے بند ہو جائیں تو غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے. الفاظ ٹھیک کرو, سبق کو سمجھو. تو پھر بابا جی تو بیٹا دے دے, تو بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ. بیٹا کون دیتا ہے؟ قرآن میں ہے نا, یہب لمن یشاء اناثا, اللہ ہے جو لڑکیاں دے دے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ, اللہ بیٹے دے دے. اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, اللہ بیٹے اور بیٹیاں دے دے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا, اللہ فرماتے جس کو اللہ بانجھ بنا دے. بیٹا دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات. تو سب سے پہلی نصیحت معاذ کو کی گئی تو کیا نصیحت تھی؟ شرک سے بچنا. دوسرا, نماز کی پابندی کرنا. جس طرح ماشاءاللہ بڑی مسجد ہے, بڑی صف ہے ہماری, تو جس طرح آپ ابھی مسجد آپ کی وجہ سے کھلے, اللہ کو خیر عطا فرمائے. میں نے پہلے دن یہی تقریر کی تھی کہ اپنے لیے استقامت کی دعا کرو کہ انشاءاللہ موت تک اس طرح مسجد کو فل رکھیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا. جس کے پاس لاکھ روپے ہے وہ صدقہ فطر بھی دے گا, زکوٰۃ بھی دے گا, اور لے گا نہیں دے گا. تو اسے لاکھ الگ پڑے گا. وہ تصوم, اور بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہو. وہ تصوم رمضان, رمضان کے روزے رکھ. وہ تصوم رمضان, وہ تحج البیت, بیت اللہ کا حج کر. وہی ہے نا نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور کلمہ. تو کلمے میں شرک اور توحید کی بات ہو گئی. 5 چیزیں. اچھا, ثم قال, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الا ادلک علی ابواب الخیر, میں خیر کے دروازے آپ کو بتاؤں. خیر کے دروازے کیا؟ الصوم جنہ, روزہ ڈھال ہے جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے روزہ ڈال ہے. روزہ اتنا بڑا عمل ہے نا, اتنا بڑا عمل ہے نا, اتنا بڑا عمل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں نا کہ اس کی کوئی حد نہیں. ورنہ ہم میں سے ہر آدمی غسل خانے میں کھا پی سکتے ہیں چپکے سے, لیکن کوئی نہیں کھاتا. کل فون آیا ایک ساتھی کا, کہہ رہے بہت طبیعت خراب ہے, حیدرآباد سے کراچی جا رہا ہوں, اب روزہ رکھا ہوا ہے. میں نے کہا اگر مرتے ہو, طبیعت خراب ہے تو توڑ دو, کوئی گناہ نہیں ہے, ایک روزہ رکھ لو. کہہ رہے مروں گا تو نہیں, لیکن بہت طبیعت خراب ہے. میں نے کہا بس یہی روزہ ہے انشاءاللہ. علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے فرمایا, روزہ وہ ہے مجھے اس روزے مزہ آتا ہے جو مجھے تکلیف دے. ہاں, سب گرمی کے روزے. اگر بارش ہو گئی اور روزہ آپ نے رکھ لیا, آج بڑا اچھا موسم ہے جی, روزہ بڑا اچھا رہا, تو یہ کیا روزہ ہے؟ ہاں, روزہ وہ ہے جو سخت گرمی کا روزہ ہو, آپ کو خوب تنگ کرے. سبحان اللہ, اللہ فرشتوں پر فخر کرتا ہے. یہ اونچا عمل ہے. میں کہتا ہوں اگر کسی نے ایک روزہ بھی رکھا ہے نا, اللہ کمی بیشی معاف فرمائے, اخلاص سے, تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. بہت اونچا عمل ہے بھائی. کھا پی سکتا ہے پھر بھی نہیں کھاتا, اللہ کے خوف کی وجہ سے, اللہ کو خوش کرنے کی وجہ سے. یہ بہت اونچا عمل ہے. اس کو ابواب الخیر کہا, تمام خیر کے دروازے. آگے جملہ, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ, اور صدقہ کسی کو دینا, خیرات, صدقہ, عام نفلی صدقہ. صدقات کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرو. جو تم دکان میں کماتے ہو یا ماہانہ تنخواہ لیتے ہو, اس میں کچھ اپنے بہن بھائی کو دیا کرو. مدرسے کے ساتھ بھی امداد کرو, مسجد کے ساتھ بھی امداد کرو, رشتہ داروں کے ساتھ بھی امداد کرو. یہ نہیں کہ ساری تنخواہ خود کھا جاؤ, سارے ماہانہ جو کماتے ہو سو خود کھا جاؤ. نہیں, اللہ کے راستے میں سب سے پہلے بہن بھائی, چچا ماموں, کزن, غریب رشتہ داروں کے ساتھ امداد کرو. جو آدمی اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے, بری موت سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرتا ہے. ایک صحابی تھے, عجیب بات سنو, ایک صحابی تھے, اس نے مسجد اپنے گھر سے مسجد نبوی تک رسی لگائی تھی. وہ اندھے تھے, اندھے صحابی تھے.
تو اس کو پکڑ کر 5 وقت نماز کے لیے آتے تھے اندھا. ایسے صحابہ تھے ماشاء اللہ. تو جب کوئی راستے پر دروازے پر کوئی مانگنے والا آتا تو یہ صحابی خود جاتے دیتے. تو گھر والے کہتے ہم دیں گے. تو وہ صحابی کہتا کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بری خطرناک موت سے اس کو محفوظ رکھ لیتا ہے. اور جو کسی کو سوٹ دیتا ہے غریب کو، جب تک ایک دھاگا اس کے بدن پر ہوتا ہے سوٹ دینے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. صدقات کا جذبہ رکھو. اللہ خوب دیتا ہے، اللہ خوب دیتا ہے، بہت دیتا ہے اللہ الحمدللہ. وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، پھر آگے آیت پڑھی رات میں تہجد پڑھنا. توجہ، بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ پونچے ہوئے سرکار اس کو کہتے ہیں. ہم تو پونچے ہوئے سرکار کس کو کہتے ہیں؟ جس کی قمیص نہ ہو کہہ رہے بزرگ ہے، اگر شلوار بھی نہ ہو کہہ رہے پونچے ہوئے سرکار ہے. میں کہتا ہوں اگر اس کا دماغ ٹھیک ہے تو جہنم میں پونچے ہوئے سرکار ہے، اگر دماغ خراب ہے تو چلو بیچارہ معذور ہے. پونچے ہوئے سرکار علی حجویری تھے ماشاء اللہ، داتا گنج بخش بزرگ. پونچے سر شبلی بہت بڑے بزرگ پرانے گزرے ہیں، جس طرح ہمارے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے. تو شبلی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا. اب سنو، تو اس نے کہا کہ میرے سارے اعمال اللہ نے جلا دیے. دیکھو اس میں اخلاص نہیں تھا. الا رکعتین فی جوف اللیل، میں 2 رکعت نہایت توجہ سے تہجد کے ٹائم پڑھتا تھا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی. شبلی کتنے بڑے بزرگ ہیں. تو فرماتے ہیں یہ ابواب الخیر. اور پھر اس کے بعد اسلام کی بنیاد، اسلام کی عزت، اسلام کی اونچائی، وزارت سلامی اور ان کا کوہان اسلام کی بہت ساری باتیں ہیں اسلام کی. لیکن اونچا کام کون سا ہے؟ راس الامر کون سا ہے؟ اسلام کی بنیاد کون سی چیز ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اللہ کے راستے میں جہاد. جہاد کا جو مقصد ہے وہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کو بلند کرنا. جس جہاد کے پیچھے اللہ کے دین کی بلندی نہ ہو وہ جہاد نہیں ہے، فساد ہے. چاہے چرچ ہو اس پر خودکش حملہ حرام ہے، امام بارگاہ ہو اس پر خودکش حملہ حرام ہے، مسجد بازار اس پر خودکش حملہ حرام ہے. میں نے 130 کتابیں لکھی ہے، 60-70 چھپی ہے، 2-3 انگلش میں بھی لکھی ہے. تو خودکش عملے پر بھی میری کتاب ہے انگلش میں. یہ حرام ہے. بھائی آپ کافروں سے لڑیں گے، مسلمانوں پر کیسے آپ حملہ کرتے ہیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بلکہ چرچ پر حملہ حرام ہے، خودکش. امام بارگاہ پر حرام ہے، خودکش. یہ ناجائز، یہ کفر ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو یہ جہاد وہ ہے جس سے اللہ کا دین بلند ہو. جہاد وہ نہیں ہے جس سے اللہ کا دین بدنام ہو جائے. تو فرماتے ہیں آگے بہت اچھی نصیحت ہے. پھر حضور نے فرمایا میں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں، خلاصہ. توجہ، کیا بتا دیجیے یا رسول اللہ. معاذ ان کو یمن کا گورنر بھی بنایا تھا. تو فأخذ بلسانه، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو پکڑا، اپنی زبان کو پکڑا. کف علیک ھذا، زبان کو کنٹرول کرو. میرے سمیت ہم سب اس غلطی میں مبتلا ہیں. غیبت، چغلی، گالی، دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ ہم سب کرتے ہیں. اگر ہماری کوئی غیبت چغلی کرے، یار لوگ غیبت کرتے ہیں، اور اگر ہم کے ساتھ غیبت کرتے ہیں اس کی پرواہ کرتے ہیں. میرے والد صاحب نے فرمایا، عمر میری 51-52 سال ہے. میرے والد صاحب نے فرمایا اس وقت جب میں اسکول پڑھتا تھا 1983 میں کہ بچے مسجد میں وضو نہ کرو. کبھی مسجد میں وضو نہیں کیے. اس پر لوگ گپ لگاتے ہیں، گھر میں وضو کرو، سنت نہیں. اور چوک دکان میں 5 منٹ کھڑے نہ ہو. لوگ ان کو چغلی کرتے ہیں، بدنظری بھی ہوتی ہے. میں کبھی اس وقت سے لے کر آج تک جو والد صاحب میں سب کچھ ہوں 10 سال علم کی وجہ سے نہیں، والد صاحب کی نصیحتوں کی وجہ سے. والد صاحب میرے افیسر تھے، بہت بڑے آدمی تھے.
انگلش مجھے سکھائیے، خط سکھایا ہے، عربی سکھائیے، انگلش سکھائیے، الجبرا سکھائیے، میتھ سکھائیے، وہ تکڑے تھے. وہ فرماتے تھے چوک میں یہاں نکلتا ہوں 10 منٹ باہر کھڑا ہوتا ہوں بس کسی کے خلاف بات شروع ہو جاتی ہے. تو زبان کو کنٹرول کرو. وَهَلْ يُهْلِكُ النَّاسَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. لوگوں کو تباہ کیے زبان نے.